مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ رضاعت ہے کیا اور قرآن و حدیث میں اس سے متعلق کیا بیان کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کی آگے افزائش بڑھے، قیامت تک انسان کی نسل چلے، تو اس کے لیے نکاح کی ایک صورت پیدا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے کہ مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور اس صحیح۔ طرح یہ سلسلہ ان کا آگے تک چلتا ہے۔ لیکن اسی انسانی تعلقات میں، رشتوں میں، بعض رشتے ایسے ایک انسان کے کسی عورت کے ساتھ ہوتے ہیں صحیح کہ جس رشتے کی بنا پر وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے کہ نکاح کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ مقاصد ان رشتوں کے مابین حاصل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے تو اس بنا پر رشتہ ازدواج ان مخصوص رشتوں میں نہیں ہو سکتا، مخصوص عورتوں سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے تو جہاں ان عورتوں میں سے وہ عورتیں ہیں جو کسی بھی شخص کی نسبی محارم، یعنی نسب کے اعتبار سے جو محارم عورتیں ہیں، صحیح۔ جس طرح ان سے نکاح حرام ہے، اسی طرح شریعت مطہرہ نے حرمت نکاح کی اور بھی کچھ وجوہات مقرر فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے تو ان میں سے ایک وجہ سسرالی رشتہ بھی ہوتا ہے صحیح کہ کسی آدمی کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو اس عورت کی جو ماں ہے، صحیح جو اس کی ساس کہلائے گی، ٹھیک ہے تو اس سے بھی نکاح اب یہ داماد نہیں کر سکتا، صحیح بھلے بیوی کو طلاق دے دے یا بیوی کا انتقال ہو جائے صحیح تو اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح ایک وجہ وہ دودھ کا رشتہ بھی ہے ٹھیک ہے کہ جس مرد اور جس عورت کے درمیان یہ دودھ والا رشتہ پایا جائے گا کہ صحیح بچے نے اس عورت کا دودھ پی لیا ہوگا، ٹھیک ہے تو اب یہ بچہ بڑا ہو کر اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا صحیح جس عورت نے اس کو دودھ پلایا ہوگا۔ اسی طرح اس عورت کی جو بیٹی ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ صحیح تو اس کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں حرمت رضاعت کے حوالے سے بھی جن عورتوں کو حرام قرار دیا ہے ان کا بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی حرام ہوئی کچھ عورتوں کا ذکر پیچھے ہوا، صحیح انہی عورتوں کی طرح حرمت کا حکم ان عورتوں پر بھی لگایا گیا کہ حرام ہوئی تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، صحیح جنہوں نے تمہیں دودھ دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں، ٹھیک یعنی جس عورت نے دودھ پلایا تو اس عورت کی جو بھی بچیاں ہیں، صحیح بیٹیاں ہیں جو اس عورت سے پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے تو وہ اس دودھ پینے والے بچے پر بچے کے لیے رضاعی بہنیں بن جاتی بہنیں ہیں۔ بن جاتی رضاعی یہ جو سردی میں کمبل رضائی جو اوڑھا جاتا ہے یہ نہیں ہے، صحیح یہ عین کے ساتھ ہے رضاعی، ٹھیک ہے تو رضاعی بہنیں بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے تو ان رضاعی بہنوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو رضاعی ماں جس نے دودھ پلایا اس سے نکاح حرام ہے، اور رضاعی بہنیں صحیح ان سے بھی نکاح حرام قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اصولی قاعدہ صحیح حرمت رضاعت کے حوالے سے کون کون سی عورتیں کسی آدمی پر حرام ہوتی ہیں صحیح تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، صحیح یعنی کسی آدمی پر نسب کے اعتبار سے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے ان عورتوں کا تعلق اگر رضاعی رشتے کے اعتبار سے بھی وہی عورتیں، اسی کیٹیگری کی عورتیں پائی جاتی ہیں تو ان عورتوں سے بھی اس آدمی کا نکاح حرام ہوگا۔ صحیح اب نسب کے اعتبار سے کون کون سی عورتیں حرام ہیں؟ صحیح اس شخص کی ماں صحیح حرام ہے تو رضاعی ماں بھی حرام حرام ہے۔ اپنی بہن صحیح اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تو رضاعی بہن سے بھی نکاح نہیں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو رضاعی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ رضاعی بیٹی کس طرح کہ ایک آدمی کی ایک عورت سے اولاد پیدا ہوئی اور اس عورت نے دودھ پلایا کسی بچی کو، صحیح تو اس ماں عورت میں اور اس بچی میں رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اب یہ جو شوہر تھا، یہ شوہر کی وجہ سے اس عورت کے ہاں ولادت ہوئی اور دودھ آیا، تو یہ صحیح دودھ دراصل شوہر کی وجہ سے آیا تھا۔ صحیح تو اس بنا پر اب یہ جو دودھ پینے والی بچی تھی یہ اس آدمی کے لیے رضاعی بیٹی بن گئی۔ بیٹی بن تو جس طرح اپنی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا ایسی رضاعی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس حوالے سے ارشاد فرمائیں، جیسے فی زمانہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم دین سے دوری ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، تو کیا دودھ
پلانے کے حوالے سے اور بچے جو پی لیتے ہیں اس حوالے سے کوئی آپ محسوس کرتے ہیں کہ فی معاشرہ کوئی بے احتیاطی پائی جاتی ہے، اور آگے چل کر یہ جو بے احتیاطی ہوگی کیا اس سے مطلب نقصان ہو سکتا ہے، کیا مطلب کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ جو پریشانی کے لیے مطلب وہ ہو جائے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بے احتیاطی اس اعتبار سے ممکن ہے، یعنی آپ جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں جی کہ کوئی بھی عورت کسی بھی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، صحیح اب دادی صاحبہ، نانی صاحبہ، صحیح اب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ ان کے اپنے بیٹوں کا کوئی بیٹا یعنی جو پوتا یا نواسا نواسی کوئی بھی روتا دیکھا، آجا میرے لال، ہاں اور گود دودھ پلا میں دیا۔ لیا، دودھ پلانا شروع کر دیتی. تو اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دو بھائیوں کے آپس میں جو بچے ہیں صحیح کزن کہلائے، صحیح دو بہن بھائیوں کے بچے کزن کہلاتے ہیں، صحیح ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے لیکن جب دادی نے دودھ پلا دیا اپنے کسی پوتے کو، صحیح تو اب گویا ایک رشتہ وہ تو تھا کہ یہ دادی اور پوتے کا رشتہ تھا صحیح نسب کے اعتبار سے، لیکن جب دودھ پلایا تو اب ایک رشتہ اور قائم ہو جاتا ہے، صحیح وہ رشتہ ہوتا ہے دودھ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے کہ اگر دادی نے اپنے کسی پوتے کو دودھ پلا دیا تو دودھ پینے والا یہ پوتا دادی کا دودھ پینے کی وجہ سے ان کا رضاعی بیٹا بن گیا، صحیح دودھ کے رشتے کے اعتبار سے بیٹا بن گیا، صحیح اور یہ اپنے والد، اپنی پھپھی، چچا تایا، ان سب کا بھی رضاعت کے اعتبار سے رشتے میں بھائی بنا. صحیح تو اب مثال کے طور پہ اس بچے کا نکاح اب یہ کرنا چاہتے ہیں پھوپھی کی لڑکی سے، صحیح تو ویسے دیکھیں تو یہ فرسٹ اسٹیپ کے کزن ہیں، صحیح لیکن اب یہ نکاح نہیں کر سکتا. صحیح کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ جس طرح اس کے ابو، اس لڑکے کے والد جس صحیح طرح پھوپھی کی لڑکی کے ماموں ہوئے ٹھیک ہے نسب کے اعتبار سے، اب اس نے دودھ پی لیا تو دودھ پینے کے اعتبار سے اب یہ اپنی پھوپھی کے لڑکے کا رضاعی ماموں بن گیا، صحیح اور رضاعی ماموں اپنی رضاعی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے. صحیح تو اب یہ جو دادیاں نانیاں محبت اور شفقت میں اس طرح دودھ پلا دیتی ہیں، صحیح تو یوں سمجھیں کہ ان کے دودھ پلانے کی وجہ سے ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو اب اگر کسی نے دودھ پلایا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس بات کی تشہیر کر دے، صحیح اعلان کر دے. اعلان سے مراد کوئی مائک پہ اعلان اور سب جگہ نہیں، مطلب تشہیر سے مراد ہے کہ اپنے قریبی جو خاندان ہے، فیملی ممبرز، صحیح ان کو بتا دے کہ بھائی میں نے تمہارے لڑکے کو اپنا دودھ پلا دیا. صحیح